بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا، اتنے لوگ اس سے پریشان ہو چکے تھے کہ سارے لوگوں نے فیصلہ کیا اور اس کو دھکے مار کر بنی اسرائیل قوم میں سے نکال دیا۔ اس آدمی کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور اس کو جنگل میں پھینک دیا گیا، جنگل میں نکال دیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس آدمی کے پاس جتنا کھانا پینے کا سامان تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا، اور ختم ہونے کے بعد اس نے اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھا کہ اب کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے، اور موت سامنے ہے، جنگل میں، ویران جنگل میں اکیلا تھا۔ اس کو احساس ہو چکا تھا کہ اب اپنا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس نے دائیں طرف دیکھا، کوئی نہیں، اس نے بائیں طرف دیکھا، کوئی نہیں، اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، اکیلا۔ اس کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے وہ ذات جو اگر انسانوں کے تمام گناہ معاف کر دے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ دیکھ لے، مجھے سب نے چھوڑ دیا، نہ میرے آگے کوئی ہے، نہ میرے پیچھے کوئی ہے، نہ میرے دائیں کوئی ہے، نہ میرے بائیں کوئی ہے، کوئی نہیں ہے، اکیلا تنہا چھوڑ دیا۔ اے اللہ، میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ دیکھ لے، میرا آخری وقت آ چکا ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اور بس اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک ایسا انسان جس کا بائیکاٹ اسی لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہ بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا جواری، شرابی، نشیڑی اور زناکار تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، اس کو نکال دیا گیا تھا جنگل کے اندر۔ اس انسان کے لیے اللہ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ اے موسیٰ جاؤ جنگل کے اندر، میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، وہ جنگل میں ہے، جاؤ اور اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور تمام لوگوں میں اعلان کر دو کہ جو انسان اس بندے کے جنازے کے اندر شرکت کر لے گا تو اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سارے لوگ بھاگے گئے اور جا کر دیکھا تو وہی انسان جس کی شرارتوں کی وجہ سے، جس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا تھا گاؤں سے۔ سارے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ یہ تو وہ انسان ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہو کر ہم نے اس کو دھکے مار کر گاؤں سے نکالا تھا، اور آپ کہتے ہو کہ اگر ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ اتنا بڑا گنہگار انسان، اتنا بڑا اللہ کا ولی کیسے بن گیا؟ موسیٰ علیہ السلام پریشان، حیران۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ پاک تیرے بندے کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا گنہگار تھا، اور تو کہتا ہے کہ یہ تیرا دوست ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ یہ لوگ بھی سچ کہتے ہیں کہ واقعی میں یہ انسان بہت بڑا گنہگار تھا، اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ واقعی میں میرا دوست ہے۔ وہ کیوں؟ لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے آگے دیکھا، کوئی نہیں، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، دائیں دیکھا، کوئی نہیں، بائیں دیکھا، کوئی نہیں، اور اس کے بعد اس نے میری طرف دیکھا، اور اے موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ دیں میں بھی اس کو اکیلا چھوڑ دوں۔ اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی معافی مانگی تھی، اگر یہ کہتا کہ تمام انسانوں کی بخشش کروا دی جائے تو اے موسیٰ میری عزت کی قسم میں اس کے طفیل تمام انسانوں کو معاف کر دیتا۔ یہ کس انسان کے لیے جس نے ساری زندگی گناہ کے علاوہ کچھ نہ کیا ہو اور موت کے چند لمحے پہلے معافی مانگی ہو، سچے دل سے توبہ کی ہو؟ تو ذرا سوچو دوستو، کوئی انسان جو ساری زندگی اللہ کا بن کے رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ یہ تو اس انسان کا حال ہے جو ساری زندگی گناہ گار تھا اور آخر میں موت کو دیکھ کر معافی مانگے اللہ سے، اور جو انسان ساری زندگی اللہ کے حکم پورا کرتا ہوگا، اللہ سے ڈر کے رہتا ہوگا، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اس انسان کے لیے اللہ کی محبت کیا ہوگی؟ اندازہ لگائیں اس چیز کا۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے اللہ سے۔ ارے میرے بھائیوں، بچوں کے بھی جنازے اٹھتے ہیں، جوان کے بھی جنازے اٹھتے ہیں، اور بوڑھوں کے تو اٹھتے ہی اٹھتے ہیں۔ ذرا سوچو اگر بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں جائے گی آپ کی توبہ؟ جتنا جلدی ہو سکے اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کہتا ہے تمام گناہ کر کے، اتنا گناہ کر کے پورا آسمان گناہوں سے بھر جائے اور ایک بار سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کم از کم ایک بار سچے دل سے کہیے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔